اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آپ اسلام چینل اردو پر پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہے زندگی، اور اس کا سیگمنٹ ہے آسک اے جی پی۔ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر عمران گوہر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش طریقے سے شریک ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کے اندر ہمیں بہت سارے سوالات جو ہے آپ کے موصول ہوئے تھے صحت کے حوالے سے، لیکن اس میں کچھ سوالات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر دوبارہ پوچھا گیا۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز انہی سوالات سے کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے صحت کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن کرنا ہے تو آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرین پر ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اسٹوڈیو میں براہ راست کال کر کے ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے اپنی صحت کے حوالے سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ اس سوال کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ آنسر چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اسلام چینل اردو کا، وہاں پر بھی اسپیسیفکلی کویشچن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو آنسر کرنے کی بھرپور انداز کے اندر کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام کے اندر ہمیں ویسے تو کافی سوالات آئے تھے، اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات الحمدللہ آپ نے دے دیے تھے، لیکن ایک کویشچن جو ہے وہ بڑا کامن وہاں پر بھی آیا، اور بعد میں ہمیں فیس بک پر بھی ملا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم کے اندر وہ تھکن محسوس کرتے ہیں، ان کو تھکاوٹ سی رہتی ہے۔ ایک یہ سوال تھا، اور ایک تھا اسی سے ملتا جلتا کہ جسم کے اندر درد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جسم کی تھکاوٹ اور جسم میں درد میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے، اور پھر پلیز ہمارے ناظرین کو ان دونوں جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ الگ الگ بتا دیجئے کہ تھکاوٹ کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر درد جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ تھینک یو رضوان۔ رضوان، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین جو سوال کرتے ہیں ایکچولی ان سوالوں سے سوالات نکلتے ہیں، ایسے ہی اور اس سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کتنے لوگوں نے اس چیز کو پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے اپنے دماغ میں بعض دفعہ سوالات ہوتے ہیں وہ اس کا بھی آنسر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا پروگرام آگاہی کا ہے، اور میں اسپیسیفک تو ہم آنسر دے نہیں سکتے، لیکن ایک آگاہی دے سکتے ہیں، ایک اشارے دے سکتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا جائے۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تھکاوٹ ایک جو بہت کامن ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے ٹائرڈنس آل دا ٹائم۔ یہ بہت کامن ٹرمینالوجی ہے، اور جو جنرل پریکٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اٹس اے ویری کامن پریزنٹیشن ایٹ جنرل پریکٹس، ٹائرڈنس آل دا ٹائم۔ اکثر پیشنٹ فون کریں گے یا آپ فیس ٹو فیس آپ سے ملتے ہیں، بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تھکاوٹ رہتی ہے، ہر وقت تھکن رہتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم پہلے بھی پروگراموں میں بات کر چکے ہیں اس موضوع پہ، اور میں پھر سے بتاتا چلوں کہ ایز اے جی پی وی ڈیوائڈ دیٹ انٹو ٹو۔ ایک ہے فزیولوجیکل ریزنز اس کے، اور ایک ہے سائیکولوجیکل ریزنز اس کے۔ تو سب سے پہلے میں بات فزیکل ریزنز کی کروں گا، کیونکہ فزیکل ریزنز کو ایکسکلوڈ کیے بغیر آپ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ریزنز میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو فزیکل ریزنز میں بہت ساری وجوہات ہیں، بلڈ میں کچھ چیز کی کمی کا ہونا، آئرن کی ڈیفیشنسی کا ہونا، B12 کی، فولیٹ کی، لیور انزائمز کے پرابلمز ہیں، کڈنی کے پرابلمز ہیں، ڈائبٹیز کا ہونا، اس طرح کی یہ میں کامن باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے اکثر جو ہے تھکاوٹ کا مسئلہ رہتا ہے۔ اب اس میں بھی ہم ایک میں اندازے کے مطابق بتاتا ہوں کہ ایج وائز مختلف جو وجوہات ہیں وہ ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے ینگ لڑکیوں میں بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اس کی خاص وجہ ظاہر ہے خواتین کے پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں دے لوز بلڈ اینڈ دیٹ کوزز آئرن ڈیفیشنسی۔ آئرن ڈیفیشنسی از اے ویری کامن پرابلم ان ینگ گرلز۔ اس کی وجہ سے ان کے بالوں کا تھن ہونا، بالوں کا گرنا، تھکاوٹ رہنا ہر وقت، ناخنوں کا، اسکن کا خراب ہونا، یہ بڑی کامن پریزنٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آج کل جو ینگسٹرز ہیں دے گوئنگ ویجیٹیرین، دے ویگن، دے ڈونٹ ایٹ میٹ اینڈ اسٹف۔ اس کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ B12 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی آپ کو تھکاوٹ، نمنس، ٹنگلنگ وغیرہ کی سنسیشن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان تمام دونوں چیزوں کے لیے آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، اور بلڈ ٹیسٹ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈائبٹیز بھی ایک بہت ہی کامن، اسپیشلی ایشین کمیونٹی میں تو بہت زیادہ کامن ریزن ہے تھکاوٹ کا۔ تو جب بھی میں کسی کوئی شخص اس پریزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے تو میں یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ ضرور کرا لیتا ہوں، اور اکثر و بیشتر ایج کے لحاظ سے اور ان کے سمٹمز کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیز پازیٹیو آ جاتی ہے۔ تو
تو یہ بات ہو گئی فزیکل ریزنس کی. صحیح ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ہمیشہ میرا ایک مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایون سائیکولوجیکل ریزن کافی ایویڈنٹ ہیں, یعنی کہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آدمی ڈپریس ہے یا اینکشیس ہے, کوئی نہ کوئی ظاہر واقعہ یا کوئی چیز اس کے ساتھ منسلک ہے تو بالکل. لیکن پھر بھی بلڈ ٹیسٹ کرا لیتا ہوں پہلے, کیونکہ ظاہر ہے بلڈ ٹیسٹ از سم تھنگ آپ کو ایویڈنٹ ہوتی ہے, سامنے نظر آ جاتی ہے. تو اس سے کرانے کے بعد پھر ہم اگر وہ سب نارمل ہے تو آبویسلی انگزائٹی یا ڈپریشن کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, رات کو نیند صحیح آتی ہے, یو ناٹ کرائنگ آل دا ٹائم, یو نو سوشل سرکمسٹانسز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور اس میں پھر ظاہر ہے چیزیں پک کی جاتی ہیں. تو دو چیزیں, ایک سائیکولوجیکل میں انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس وغیرہ ہو گیا, اور دوسری چیزیں جو میں نے کامن فیکٹرز بتا دیے کہ وہ ہوتے ہیں. ظاہر اسپیسیفک فیکٹر جو ہوگا وہ تو فرد کو پتہ ہوگا, اس حوالے سے وہ بات کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے تھکاوٹ کے حوالے سے بتا دیا, لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جسم میں درد ہوتی ہے, پین ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی یہ چیز انٹر لنک ہے؟ بالکل, کچھ حد تک انٹر لنکڈ ہے. اور اس کے لیے جو اگین بات ہوئی ہے, کچھ ٹیسٹ مختلف ہو جاتے ہیں. اس میں میں ایک ٹیسٹ جو آج کل بہت ہی زیادہ ریزننگ ایک تھکاوٹ کے جسم میں درد کی ہے, وہ ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, اسپیشلی ایشین کمیونٹیز میں. تو وہ ضرور کروا لیں اگر کسی کو جسم میں رینڈم ایکس اینڈ پینز ہو رہا ہے. پھر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم اسپیسیفک بات نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی 70 سال کا 55 60 70 سال کا آدمی ہے تو ظاہر ہے اس کے اگر کسی ایک سرٹن جوائنٹ میں پین ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں جنرلائزڈ ایکس اینڈ پینس کی, کہ اگر کوئی آتا ہے بولتا ہے مجھے ہر جگہ کبھی یہاں ہو رہا ہے کبھی وہاں ہو رہا ہے درد, تو اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے یہ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جو جوائنٹ میں پین ہو رہا ہے وہاں سوجن تو نہیں ہے, کوئی انجری تو نہیں ہوئی ہے, یا کوئی ہسٹری ایسی چیز کی بیماری کی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہو رہا ہو. تو اس کے لیے بھی بلڈ ٹیسٹ ہے. اس میں جیسے میں نے بلڈ ٹیسٹ بتایا مختلف ہیں, اس میں ایڈیشن کے طور پہ وٹامن ڈی ضرور کرا لینا چاہیے. اور اگر فرض کیجئے کہ سب چیزیں اگر فرض کیجئے وٹامن ڈی لو آتا ہے تو اس کا کورس ہے, اگین اس کا کورس جو ہے وہ مائلڈ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے. اگر سیویئر ہوتا ہے تو ظاہر ہے جی پی آپ کو پرسکرپشن دے گا. اگر ماڈریٹ ٹو مائلڈ ہے تو آپ اوور دا کاؤنٹر ہائی ڈوز کی وٹامن ڈی لے سکتے ہیں, اور اس کو آپ پوری زندگی جاری رکھ سکتے ہیں. اور میں اس موقع پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے کہ آئی تھنک وٹامن ڈی جو ہے وہ اپنے بچوں کو, اور بچے جو بڑے ہو رہے ہیں یا ایڈلٹ ہیں ان کو ضرور لینی چاہیے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں جتنی دفعہ میں نے وٹامن ڈی کا لوگوں کا ٹیسٹ کرایا, زیادہ تر کا لو آتا ہے. یہ آپ ٹیبلٹ کی صورت میں بات کر رہے ہیں, ٹیبلٹس وغیرہ ملتی ہیں فارمیسی سے, ہر جگہ دستیاب ہے, تو وہ ضرور لیں. اور کیونکہ دیکھیں اس خاص اب تو خیر پاکستان, انڈیا, ایون سعودی عربیہ میں بھی وٹامن ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہے, کیونکہ لوگ انڈور زیادہ رہتے ہیں. ایون گرمی ہے لیکن انڈور زیادہ رہتے ہیں, یہاں تو ویسے ہی زیادہ رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وٹامن ڈی کیونکہ آپ کو سورج کی شعاؤں سے ہوتا ہے تو وہ اس کی کمی بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ اکثر سفر کرتے ہیں بہت لانگ ٹرم, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ سم تھنگ ویری ایزلی ریکٹیفائبل, سو ون شوڈ رائٹ. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے ہمارے اسٹوڈیو میں براہ راست کال کر کے صحت کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنسر کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ابھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ملا ہے, وہ ہے ویٹ لوز کے حوالے سے. وہ ایک نوجوان ہیں, وہ 29 ایئرز اولڈ جسٹ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کافی ہیوی ویٹ ہو گیا ہوں ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے یا زیادہ فوڈ کی وجہ سے. اس نے کہا کہ میں نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی ہے لیکن سم ہاؤ پھر وہی چیز جو ہے نا غالب آ جاتی ہے, سستی, کاہلی. تو کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو؟ تو پلیز آپ ان کو گائیڈ کر دیجئے کہ وہ کس طرح اس اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا کر اس چیز کو کم کر سکتے ہیں, اپنے وزن کو. بالکل, اگر وہ اس کنٹری یہاں یو کے سے تعلق ہے, یو کے سے, تو یو کے میں مور ٹو لائف کے نام سے پروگرامز ہیں, اور اس طرح کے مختلف پروگرامز ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ مختلف آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. اور ان پروگرام میں ڈیفینیٹلی آفٹر ہیونگ یور بلڈ ٹیسٹ اور جو بھی بیٹری آف ٹیسٹ ہے ریفرل ہوتا ہے, اور وہاں جا کے وہ بیسکلی آپ کو ڈائٹری ایڈوائز کرتے ہیں پہلے تو, کہ بھائی ڈائٹ کو کس طرح کی ڈائٹ کھانی ہے, کتنی کیلوری انٹیک دن کا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. ہم لوگ اصل میں ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ بھول جاتے ہیں, ویٹ ریڈکشن صرف کھانے کا کم کرنا یا کیلوری کا انٹیک کو کنٹرول کرنا یا پھر ایکسرسائز کرنا ہی نہیں ہے. اس کا بہت بڑی بیٹل آپ کے دماغ کی بھی ہے, سائیکولوجیکل بیٹل بہت بڑی ہے, and that is very important to take into consideration as well, along with your exercises, along with your
ڈائٹری چینجز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. سو آئی تھنک ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں میں, اور ظاہر ہے اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ انوالو ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن میری یہ بڑا مشورہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ بنج, کہ مجھے خواہش ہوتی ہے کھانے کی, تو یہ سائیکولوجیکل بیٹل ہے اور اس کے لیے سائیکولوجیکل علاج ہے. اس میں مختلف میں کچھ ہنٹس دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ سم ویڈیوز آتی ہیں آج کل تو آن لائن ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہیں, تھوڑا سا آپ کو انکریجمنٹ کرتی ہیں آن ویٹ ریڈکشن, ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن دیتی ہیں. یہ نہ کہ آدمی سوچے کہ میں ایک ہفتے میں سارا ویٹ لوز کر لوں گا, یہ ہو نہیں سکتا. تو یور ایکسپیکٹیشن شوڈ بی ریئلسٹک. Then obviously along with that you need to take into account group therapies ہیں. آپ اپنے صحت سے متعلق جو لوگ ہیں ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں جو کہ سیم ٹائپ آف ڈائلما میں ہیں, سیم پرابلمز میں ہیں, اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ڈائلما سے اوور کم کرتے ہیں. تو وہ کیسے اوور کم کرتے ہیں, کیونکہ اف یو آر ان سیم بوٹ, ایک ہی سیم پرابلم سے, تو وہ اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے. اور سکسیس اسٹوریز بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس تمام چیزوں سے مراحل سے گزرے اور اس کے بعد انہوں نے کیا اچیو کیا. تو آئی تھنک ون ہیز ٹو پلان اٹ پراپرلی. اصل میں زیادہ تر لوگوں کی بات بتاؤں کہ وہ پلان نہیں کرتے پراپرلی ویٹ ریڈکشن. سڈنلی ایک دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے جم کرنا ہے, میں نے ایکسرسائز کرنی ہے. بس وہ تو پھر وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. کمٹمنٹ اور سائیکولوجیکل بیٹل میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہے, بہت بڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. جی جی پوچھیے ڈاکٹر صاحب. آپ نے ابھی کہا جسموں میں درد رہتے, مجھے بھی بہت جسموں میں درد رہتے, چونکہ مجھے ارتھرائٹس ہے تو ہمیشہ کہیں نہ کہیں درد رہتی ہے. تو اس کے لیے وٹامن ڈی کی جو کمی ہے تو اس کے لیے میں وٹامن ڈی کی گولیاں لے رہی, لیکن پھر بھی آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب بھی ہم اپنے جی پی کو اگر جیسے آج یہ درد دے رہا ہے کل وہ درد دے رہا ہے, تو ہم اگر انہیں فون بھی کریں تو 1-2 بار وہ جواب دے دیتے ہیں, پھر وہ بھی شاید پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم اس حالات میں کیا کریں کہ جی پی بھی کبھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ 56 ہے. 56 ایئرز اولڈ. اور آپ کو کوئی اور تکلیف ہے؟ نہیں, مجھے صرف مجھے کولیسٹرول ہائی ہے میرا. اور اس کے لیے دوائی لیتی ہیں کوئی؟ نہیں کوئی دوائی نہیں لیتی. دوائی تو نہیں. باقی آپ کام کرتی ہیں یا یور ہاؤس وائف؟ نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں. اور چونکہ مجھے ارتھرائٹس ہے, میں نے کہا نا, تو اس وجہ. کہاں ہے ارتھرائٹس, کس جوائنٹ میں؟ میرے پورے جسم میں ارتھرائٹس ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو ارتھرائٹس ہے؟ انہوں نے MRI کیا تھا. پورے جسم کا تو نہیں کیا, کوئی ایک پرٹیکولر جوائنٹ میں زیادہ؟ پورا جسم کا انہوں نے کیا تھا, تو اس وجہ سے میرا نی کا بھی کیا تھا میرے, تو انہیں تبھی پتا چلا کہ میرے پیٹھ میں مجھے یہ ہے. ابھی چونکہ ابھی ارتھرائٹس کی وجہ سے مجھے رائٹ ہینڈ کا شولڈر بہت درد دے رہا ہے. ہاں. تو آپ کو وٹامن ڈی بھی لو تھا؟ ہاں, میرا وٹامن ڈی لو تھا, لیکن وہ میں کنٹینیوس آج لگ بھگ 1.5 سال سے روزانہ ٹیبلٹ لے رہی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور ڈاکٹر صاحب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ پلیز کویشچن کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. جی بولیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی I just want to say that مجھے I have got a chest pain. On last Friday I have been in hospital on this Wednesday as well. But still I have got so much pain just now as well. And in my right hand and in the back of my neck has been so much paining at the same time when it's so much pain on my chest. And after few minutes it subsides. Sometimes I'm using that Malaysia, the Yoko, that it's just a roll on. Okay. And after that, after a few minutes it subsides, but I don't know what happened because I have been to hospital and they check me everything. They have done ECG, they have done blood checkup, everything, but the report is all normal. But still, just now I am in pain as well. How old are you? I'm 54. You're 54. Do you have any other illnesses? No, nothing. So this right-sided chest pain started out of nowhere. Sorry? It started out of nowhere. It started suddenly, you mean? Yeah, suddenly. Okay. And is it a pain on movement? So let's say movement. Okay, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے لیے کیا دوائی لی؟ آپ ظاہر ہے آپ کے سارے ٹیسٹ نارمل آ گئے ہیں, تو ہیو یو ٹرائیڈ؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لیا. میں نے جی پی سے کانٹیکٹ کیا, پھر آنے کے بعد وینسڈے کو میں ہاسپٹل سے آئی, پھر تھرسڈے کو میں نے کانٹیکٹ کیا.
انہوں نے مجھے ابھی ٹیوزڈے کی اپوائنٹمنٹ دی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے ہارٹ پرابلم نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، پیٹ میں کوئی السر نہیں ہے، تو آپ سمپل اسٹارٹ کریں 2 پیراسیٹامول سے. 2 پیراسیٹامول 4 times a day and hopefully that will subside the pain. If not, then آپ ibuprofen 400 لے سکتی ہیں. obviously with gastric protection. کسی شخص کو اگر گیسٹرک کا پرابلم ہے یا پیٹ کے جو السر وغیرہ کا، تو ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتا ibuprofen. کھانے کے ساتھ لیں تو بہتر ہے. تو وہ آپ پہلے پیراسیٹامول لے لیں، اور اگر نہیں ہوتا تو ibuprofen لیں. انشاءاللہ آپ کا پین بہت بہتر ہو جائے گا اس سے. تھینک یو. ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کال لے رہے ہیں پلیز؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پلیز کوشچن کیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آصف فاروقی میرا نام ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ٹیلی فون کال لی. سیکنڈلی بہت اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ، ہم بہت مستفید ہوتے ہیں اور بغیر فون کال کیے ہوئے بھی ہمیں کافی ساری ریمیڈیز مل جاتے ہیں تو ہم آگے پیچھے شیئر بھی کر لیتے ہیں. آج کا پرٹیکولر سوال سر یہ ہے کہ میں 39 ایئرز اولڈ ہوں، ایتھلیٹ بھی ہوں، رننگ بھی کرتا ہوں. بس مجھے میری ساری رپورٹس، بلڈ رپورٹ کاؤنٹ سے لے کر وٹامن ڈی، ایوری تھنگ از ایبسلیوٹلی اوکے. مجھے صرف ہارٹ برن کا تھوڑا سا بتا دیجیے. چاہے آپ صبح ناشتہ کریں، دوپہر میں کھائیں، تھوڑا سا ہارٹ برن جیسے وہ ہضم نہیں ہوا مجھے. میں چبا کے بھی کھاتا ہوں، دہی بھی، یوگرٹ بھی یوز کرتا ہوں اور بڑے اعتدال پسندی کے ساتھ. اگر ایک کی بھوک ہو تو آدھی روٹی کھاتا ہوں، لیکن یہ چیز میرے سے جا نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا، جو میرے لوکل جی پی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یو آر ایبسلیوٹلی اوکے، تمہاری تو ساری رپورٹس ٹھیک ہیں. بلکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں کچھ ایسا ٹیسٹ بتا دیں یا کوئی ایسی اور چیز مجھے بتا دیں. مطلب کہ اچھا فاروقی صاحب آپ اسموکر ہیں؟ سوری سر میں رنر ہوں. No, I know you're runner. Do you smoke or not? No sir. You don't smoke. Okay, فاروق صاحب میں اس کا آنسر کروں گا، لیکن I'm sure if you use a YouTube، میں نے اس پہ ایک ویڈیو کی ہوئی ہے جی پی بائٹس کے نام سے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. وہ ڈیٹیل ہے، آپ وہ جی پی بائٹس BYTES وہ ضرور دیکھ لیجیے گا. لیکن میں I'll answer on today's program as well. Okay, thank you. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. آپ دونوں کو بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور ڈر بھی نہیں لگتا. ہر کسی کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھے، اور آپ سے سوال کرنے میں بڑا ہی اچھا رہتا ہے، آپ جواب دے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ آئرن ایبزارب نہیں ہوتا. لانگ ٹائم سے یہ ایشو ہے میرے ساتھ، اور میں یہ اورنج جوس، لیمن ان کے ساتھ نہیں لے سکتی. آئی گاٹ اے اسٹمک پرابلم. جی ہاں. So what can I do with this tablet? Doctor always saying I have less iron in my body. I have to take it regularly. So is anything I can do, or I can have the syrup, iron syrup? بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس کا ایگزیکٹ آنسر تو نہیں ہے، بٹ I'll come back to on that because یہ بہت لوگ کرتے ہیں. گڈ کویسچن، تھینک یو. I'll come back to that. Thank you. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اگر ہمارے پاس ابھی جو بریک پر جانے کے لیے چند سیکنڈز بچے ہیں، تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہو سکے گا ہمارے پاس جو کالر جنہوں نے ابھی سوال کیا ہے ان کے جواب دینا. تو انشاءاللہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا ان کو آنسر کرنا. تو ناظرین، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا بھی کوئی کویسچن ہو صحت کے حوالے سے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عزیز آپ سے ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب اپنے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات کیے تھے ڈاکٹر صاحب سے. ہم فوری طور پر ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. لیکن اگر آپ نے بھی کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ اسلام چینل کی سکرین کے اوپر ٹیلی فون بینر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر کال کر کے آپ اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے، تو آپ پلیز ان کے جوابات ہمارے ناظرین کو دے دیجیے. بالکل. ایک ہماری کالر تھیں، جو میں سب سے پہلے اس کویسچن کو ٹچ کروں گا، جنہوں نے ایک فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا چیسٹ پین ہو رہا ہے ان کو رائٹ سائڈ پہ. وہ اپنے جی پی کے پاس نہیں جا سکیں، لیکن وہ اے این ای چلی گئی تھیں، اور انہوں نے ہارٹ پرابلمس وغیرہ کو ایکسکلوڈ کر دیا. شی از 54 ایئرس آف ایج. اس کے لیے میں کوئکلی میں نے ان کو آنسر کیا بھی تھا، لیکن میں اس کو کوئکلی ٹچ یہ کروں گا کہ کیونکہ ان کے تمام کسی شخص کو بھی اگر کوئی چیسٹ پین اچانک ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اے این ای میں جا کے ضرور چیک کرا لیں، کہیں کوئی ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تو انہوں نے کر لیا. اب انہوں نے ساری چیزیں ایکسکلوڈ ہو گئی ہیں، تو اب وہ کیا وجہ بن سکتی ہے؟ تو
mostly pain on movement can be a pain due to the muscles and skeletal और inflammation वगैरह की वजह से. तो इसके लिए उनको मैंने मशवरा दिया था कि she can have some ibuprofen और paracetamol वगैरह. मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है वो मूवमेंट से होता है, मैं मूव किया मुझे दर्द हुआ, मैंने ये किया मैं दर्द हुआ, तो ज़्यादातर इस तरह के जो पेन है वो मस्कुलोस्केलेटल होते हैं, वो हार्ट के नहीं होते. तो उसके लिए मैंने उनको बताया कि ibuprofen पैरासिटामोल वगैरह लें और उससे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला. और ऑब्वियसली अगर उससे भी नहीं पड़ता तो अपने जीपी से रुजू करें. फारूकी साहब ने फ़ोन किया था, ही इज़ 39 ईयर्स ऑफ एज, और उन्होंने कहा कि उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह नॉर्मल आई हैं, लेकिन उनको हार्ट बर्न का मसला है. अब जो हार्ट बर्न है ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है और उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं. मैंने उनको एक वीडियो का भी हवाला दिया कि वो उसको भी देख सकते हैं डिटेल के लिए. मैं इस प्रोग्राम में क्विकली इसलिए इस तरह टच करूँगा कि हार्ट बर्न के मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं अकॉर्डिंग टू योर एज. फारूकी साहब looks like he's quite healthy, he do running, he's not a smoker. वजूहात जो बहुत ज़्यादा इस एज ग्रुप में है जो 55 साल से कम है, उसमें लाइफ स्टाइल, not eating on time, spicy food, takeaways, fizzy drinks, smoking, alcohol, you know, all those kind of things, greasy food, oily food, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مین وجوہات ہیں ہارٹ برن کی اس ایج گروپ میں. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو فوڈ ڈائری ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی فوڈ ڈائری بنا لیں کہ آپ کھانا کیا کھاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا جو میں نے ذکر کیا, شاید ایک دو میں بھول گیا ہوں, کافی, ٹی, چاکلیٹس وغیرہ میں بھول گیا, ان تمام چیزوں کو آپ کٹ ڈاؤن کر دیں یا اسٹاپ کریں جو بھی ہے. اگر آپ شفٹ ورک کریں تو کوشش کریں کہ آپ کھانے اپنی جو ٹائمنگ ہے اس کو کریں. اس کے علاوہ انسٹیڈ آف ہیونگ 3 large meals or 2 large meals, have meals every 2 to 3 hours. So تھوڑی دیر بعد تھوڑا بہت کھانا کھائیں, اسٹمک کو ایمٹی نہ رہنے دیں. تو یہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کو جیسے میں نے مشورہ دیا. اس کے علاوہ اسٹول ٹیسٹ آتا ہے ایچ پائلورائی کا, جو کہ وہ کرا سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ اسٹمک میں بگ ہو جاتا ہے جس کے لیے ایریڈیکیشن تھیراپی کی جاتی ہے. تو فرض کریں آپ نے تمام چیزیں کر لیں, اور میں ان کی ایج کے حساب سے اس وقت جواب دے رہا ہوں, وہ تمام چیزیں کر لیں پھر بھی صحیح نہیں ہوتا تو اسٹول سیمپل کرا لیں. اسٹول سیمپل اگر پازیٹیو آتا ہے تو اس کی ایریڈیکیشن تھیراپی ایک ہے, اگر نیگیٹو آتا ہے تو پھر اس کے لیے اکثر ڈاکٹر کچھ عرصے کے لیے آپ کو پی پی آئیز ہم کہتے ہیں, پروٹون پمپ انہیبیٹرز, جو کہ دے سکتے ہیں. مہینہ 2 مہینے کی تھیراپی بعض دفعہ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو انڈوسکوپی کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے, یعنی کہ کیمرہ چیک, جس کو ہم نے کافی دفعہ ذکر بھی کیا ہے, کیمرہ ڈال کے وہ چیک کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں. ہیونگ سیڈ آل آف دس, ایک چیز جو دماغ میں رکھنے کی اور بہت امپورٹنٹ ہے, اگر فرض کیجئے آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر کی ہسٹری ہے, گیسٹرک کینسر, کولونک کینسر یا اس طرح کی, تو پلیز اپنے اتنا انتظار بھی نہ کریں, اپنے جی پی کو ضرور بتائیں. اور ان تمام لوگوں کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ انڈوسکوپی کرا لیں اگر آپ کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کسی کو اس طرح کا کینسر رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو اپنے جی پی کو یہ بتانا نہ بھولیں اگر خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں کینسر ہے پیٹ کا. تو یہ بات ہو گئی ریفلکس سمٹمز کی یا انڈائجیشن کے سمٹمز کی فاروقی صاحب کے ایج گروپ کے لوگوں کے لیے. ہماری ریگولر کالر ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ آئرن ڈیفیشنسی کی ہم نے بات کی ہے, لیکن آئرن لینے کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں جو کہ واقعی ایک مسئلہ ہے. اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آئرن لینے سے اکثر لوگوں کو قبض یا کانسٹیپیشن یا ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے, جو کہ ون آف دا سائیڈ افیکٹ آف آئرن ایکچولی. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جیسے بتایا کہ وٹامن سی ریلیٹڈ پروڈکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے کہ ایبزارپشن بہتر ہو سکتی ہے. اس میں جوسز ہیں, ٹیبلٹس ہیں اور مختلف فارمز ہیں. لیکن اگر کسی کو السر ہے پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے اکثر لوگ السر کی اگر ٹیبلٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو وہ بھی کارآمد ہو سکتی ہے, گیوسکون وغیرہ لی جا سکتی ہے, یا پھر اوور دا کاؤنٹر یا آن لائن آج کل لیکوڈ آئرن بھی اویلیبل ہے جو کہ ٹرائی کی جا سکتی ہے اور اس کے تھوڑے سائیڈ افیکٹ کم ہیں. تو این ایچ ایس پہ تو شاید نہ ملے آپ کو, تو آپ آن لائن فارمیسیز وغیرہ سے جینوئن لیکوڈ آئرن کی جو سیشیز ہیں یا سیرپس وغیرہ ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو. میرے ایکسپیرینس کے مطابق اس کے تھوڑے سے کم سائیڈ افیکٹ ہے رادر دین دا ٹیبلٹس. اس کے علاوہ دیکھیں یہ یو کے میں تو خیر بہت کم ہے, لیکن مختلف ممالک میں آئرن کی انفیوژن بھی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس سے بھی آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. بٹ دیٹس اے کوئک پروسیجر, but it's more expensive and it's not readily available on NHS as such yet. So tablets اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ اسی سے جب تک گزارا کرنا پڑے گا. تو جی
رائٹ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ اس وقت جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں آسک جی پی، اس کے اندر آپ کویشچن کر سکتے ہیں. ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات کیے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ بتائیں کہ جو ینگ ایج کے اندر ہے، یعنی 30+ ایج کے اندر، جس طرح انہوں نے بات کی ہارٹ برن کی اس طرح کر کے، تو یہ ایج کتنا میٹر کرتی ہے آپ کی مختلف ڈیزیزز کے اندر اثر انداز ہونے میں؟ اچھا دیکھیں، جو میڈیکل سائنس میں جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ ایج ریلیٹڈ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب ایک ہیلتھ کیئر ہے، اب تمام چیزیں تمام لوگوں کے لیے ریلیونٹ تو نہیں ہوتی. تو آفٹر ریسرچ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ مختلف ایج گروپ میں کیا پرابلمس کامن ہیں. تو ایک فرض کیجئے کہ 55 سال سے اوپر یا 50 سال سے اوپر آپ جب جاتے ہیں تو سیریس النیسز زیادہ کامن ہوتی ہیں. کینسر جو ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد زیادہ کامن ہے 55 سال کے بعد، rather than less than that. تو ان کامن ہے اس لیے ہم زیادہ پریشان نہیں ہوتے کینسر کے لیے اس ایج گروپ میں. اگر فرض کیجئے کوئی زیادہ عمر کا ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. فرض اسی طرح ڈائبٹیز ہو گئی، اسی طرح دوسری بیماریاں بھی ایج کے ساتھ ظاہر ہے بڑھتی ہیں. تو جو پروٹوکولز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ینگ ایج گروپ ہوتا ہے وہ ورکنگ ایج گروپ ہوتا ہے، ان میں سیریس النیسز کم ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ لائف سٹائل اینڈ ڈائٹری چینجز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹائمنگ کھانے کی اور دوسری چیزیں. اسٹریس ایون آپ کو انڈائجیشن اور ریفلکس کے سمٹمز دے سکتا ہے. اگر آپ بہت اسٹریسڈ ہیں تو فرض کیجئے آپ نے تمام چیزیں کر لیں اور تمام مسائل کو حل کر لیا، لیکن اگر آپ اسٹریس اور ڈپریس ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے لیے کاؤنسلنگ ہے، اس کے لیے اپنے جی پی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ، چائے کا بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں، چائے بہت پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہارٹ برن ہوتا ہے، ان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا، وہ چائے 10 کپ چائے پی جاتے ہیں. اور تو چائے اگر مطلب اس طرح کی بڑے کامن، سگریٹ ہو گئی، یہ تو ہم بتا چکے ہیں. تو اگر کافی، ٹی اگر ایکسیسو آپ پی رہے ہیں تو یقیناً ان تمام چیزوں کو کٹ ڈاؤن کی جائے. تو اپنی لائف سٹائل کو پہلے دیکھا جائے، ڈائٹ کو پہلے دیکھا جائے rather than jumping on tablets. ڈاکٹر صاحب، ہم لائف سٹائل کی بات بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیز. ابھی ہمیں ایک کویسچن جو ہے وہ موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹریس ہے، اسٹریس کی آپ بات بھی کر رہے تھے بائی چانس، کیا وہ شوگر کے اندر یا شوگر کی بیماری میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے؟ ویری گڈ کویسچن. ایبسلیوٹلی. شوگر تو ہر چیز، اسٹریس تو ہر چیز کو ٹریگر کر سکتا ہے اور فلیئر اپ بھی کر سکتا ہے. آپ کو شاید، میں بھی اگین ریلیونٹ بات کر رہا ہوں، ہمارے کرکٹر اسٹار ہیں وسیم اکرم، ان کو ڈائبٹیز ہے، وہ انسولین لگاتے ہیں اور بڑی ینگ ایج سے. اور ان کے انٹرویو میں نے سنا تھا کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ جس دور میں مجھے ڈائبٹیز ہوا ہے، دیٹ واز ون آف دا موسٹ اسٹریسفل ٹائم آف مائی لائف. ٹھیک ہے نا؟ تو کوریلیشن تو ہے ڈائبٹیز کی اسٹریس سے. لیکن وہی بات ہے، اسٹریس یا انگزائٹی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. بالکل نا، ہم ہائنڈ سائڈ پہ بول سکتے ہیں کہ ہاں میرے ایکسپیرینس کے حساب سے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ بالکل فلیئر اپ کرتی ہے. ایون انڈائجیشن کا جیسے ہم نے بتایا، ڈائبٹیز کا بتایا، اس طرح بہت ساری مختلف بیماریاں ہیں جو کہ اسٹریس اور انگزائٹی سے فلیئر اپ ہوتی ہیں. لیکن وی کانٹ کوانٹیفائی اٹ، ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. تو مطلب پیرامیٹر نہیں ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آج ہی آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا اور بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ میں کافی دیر سے، مجھے تھائرائڈ پرابلم ہے پلس کولیسٹرول کی، بٹ میری اسکن پچھلے 6 مہینوں سے نا ڈے بائی ڈے یلو ہو رہی ہے. لائک میرے ہاتھ، پاؤں اور اب آہستہ آہستہ باقی اسکن بھی، اور میرے ایچنگ بھی شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں پہ اور پیروں کے نیچے. لیکن یہ کہ میں نے ٹیسٹ 2 دفعہ کروا چکی ہوں، بٹ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، نارمل ہے. کبھی وہ میری کولیسٹرول کی ڈوز ہائی کر دیتے، کبھی تھائرائڈ کی. اور آئی ڈونٹ نو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ پرابلم ہے، میری اسکن پیل ہوتی جا رہی، پلس میری ٹانگوں میں بھی اکثر درد رہتی ہے. اچھا، آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری 51. 51. آپ کولیسٹرول کے لیے دوائی لیتی ہیں کوئی؟ مجھے انہوں نے پہلے روک دی تھی، لاسٹ ایئر دینا شروع کی تھی، پھر اسٹیٹن، پھر میں نے روک دی
پہلے 2-3 سال سے انہوں نے کہا تھا میں نہیں لیتی تھی کیونکہ مجھے وہ تھا کہ میرے سائیڈ افیکٹ مجھے نہ ہو. وہی ہوا کہ جب کھانی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا لیور کو سوٹ نہیں کر رہے اس کے انزائم جو ہیں, تو یو شوڈ اسٹاپ ناؤ. پھر اسٹاپ کر کے اب پھر دوبارہ سے انہوں نے وہ روزواسٹاٹن جو ہے وہ اسٹارٹ کروائی ہے. روزواسٹاٹن. اچھا یہ کب اسٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ مجھے ہو گئے جی 1.5-2 مہینے ہو گئے اب دوبارہ سے اسٹارٹ. اور یہ جو سائیڈ افیکٹ, یہ جو افیکٹس ہیں مطلب یلو ٹنج اینڈ ایچنگ ان دی باڈی اینڈ پینز اینڈ یہ کب سے ہوئے ہیں؟ یہ مجھے کرونا ہوا تھا جی دسمبر. یہ ایچنگ اور پیل اسکن اس کے بعد سے اسٹارٹ ہوئی. ایچنگ کبھی کبھی مطلب نارمل جیسے ہوتی وہ ہو جاتی. مجھے اے فیور ہے, اے فیور کی ٹیبلٹ لیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ, بٹ یہ اسکن پیل کیوں ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو. یہ ڈیفینیٹلی یو شیور اٹ ہیپن آفٹر دا کووڈ, ناٹ نتھنگ ایلس. اس سے پہلے آپ بالکل صحیح تھیں؟ نہیں پین ویسے اب ظاہر آپ 50 کے ہو گئے ہیں تو مجھے پین تو ہوتی تھی کبھی نہ کبھی, جیسے کبھی مجھے نہیں میں اسکن کی بات کروں جو آپ نے یلو ٹنج بولا. اسکن, ہاں جی اسکن یہ اس کے بعد ہی ہونا شروع ہوئی. لیکن مجھے سن سے الرجی تھی کہ میں سورج میں جاتی تھی تو ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی آفٹر فیو منٹس, لائک آدھے گھنٹے بعد تب. ٹھیک ہے, I'll come back to you. Thank you. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ کم کر لیں تاکہ آپ کا کوشچن صحیح طرح سنا جا سکے. بند کر دی میں نے. جی آپ بات کیجیے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. شکریہ. جی پوچھیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہین ہے. جی شاہین. اور میں سفر کرتی ہوں آرتھرائٹس سے, جو کہ پہلے تو دونوں ہاتھوں میں بھی تھا, رسٹ میں بھی تھا. وہ تو میں نے ڈائٹ جب چینج کی تو وہ تو ڈس اپیئر ہو گیا. لیکن اب کیا ہے, دونوں گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے. میں رات کو سو بھی نہیں سکتی. لیفٹ اینکل میں بھی ہے. تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس سے میں نجات پاؤں. آئل بھی استعمال کرتی ہوں جو کہ ابھی توڑ کے یہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ انفلمیشن کی وجہ سے ہے یہ درد جو ہے دونوں گھٹنوں میں. تو آئل بھی استعمال کرتی ہوں. اور پیڈنیسلون انہوں نے پرسکرائب کیا 5 ملی گرام. اینڈ ایک اور انہوں نے اس کا نام مجھے اب بھول گئی ہوں, جو کہ ٹو اسٹرینتھن دی بونس پرسکرائب کیا. میں جو ہے نا ذرا فکر مند ہوں اس کو لینے میں, کہ جو میں نے اس کے سائڈ افیکٹس پڑھے ہیں وہ نہ کہتے ہیں نا کہ ایک میڈیسن کے بعد دوسری پھر تیسری. میں اپنے جو میجر آرگنز ہیں ان کو ڈیمیج کسی طرح نہیں کرنا چاہتی. اچھا یہ ایک جو آپ نے بتایا یہ کیا میتھوٹریکسیٹ ہے دوائی جو آپ نہیں جی پہلے تھی میں میتھوٹریکسیٹ سے. اس سے کیا ہوا کہ میرے جو لیور کے انزائم تھے نا وہ بہت ہی ہائی ہو گئے. تو اس سے میں نے گریجولی میں نے اس کو نا ڈراپ کر دیا. اس کا مطلب ہے شاہین آپ کو رومیٹوئڈ آرتھرائٹس, آپ کو نارمل آرتھرائٹس نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں؟ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے. اس کا مطلب یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ رومیٹوئڈ کے مسئلے ہیں, یہ نارمل آرتھرائٹس نہیں ہے, تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. جی ہاں بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ آپ سے ڈاکٹر صاحب کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے, آپ کو سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو thank Dr. Saab who is helping all the people. Thank you very much. One. Secondly, mashallah, the beard is looking very nice. Please keep it there. And thirdly, you lost weight. So mashallah, how? That's all. Me. Jazakumullah khair. Assalamu warahmatullah. Thank you very much for your call and comments. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ خوش ہو گئے ہیں. جی بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عباس ملک, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی عباس صاحب ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. بالکل آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب میری مسز کا ایشو ہے, ان کے لیفٹ ایئر میں جو ڈرم ہے اس میں چھوٹا سا ہول ہے 1 سال سے, اور ان کو انفیکشن ہو جاتی ہے, لیکن ENT جو ہیں وہ 1 سال ہو گیا ہے اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے. تو کیا اس کا آپریشن فائدہ مند ہوگا یا
क्या तरीक़ाकार है। तो ईयर होल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है ईयर में होल या कैसे? उनको फ्लू हुआ था 1.5 साल पहले, उसके बाद हुआ है। सो शी हैड अ परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एम आई राइट? जी जी। अच्छा, और आपके जीपी ने क्या बोला? ऑपरेशन सजेस्ट किया उन्होंने आपको? उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। ठीक है, और 1 साल हो गया? जी ज़्यादा हो गया। ओके, हेयरिंग इज फाइन, हर हेयरिंग इज ओके? जी हेयरिंग ठीक है। एंड शी डोंट गेट रिकरेंट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन होती है हर 3 महीने 2 महीने बाद। ठीक है, मैं आपको कुछ एडवाइस करता हूँ जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया वाह साहब आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपके पास कुछ सवालात जमा हो गए हैं, आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आंसर कर दीजिए। सबसे पहले तो हमारे कॉलर ने थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कहा वेट लूज किया है। आई एम नॉट श्योर ही इज टॉकिंग अबाउट मी और यू रिजवान, आई डोंट नो। आई डोंट थिंक सो आई लूज द वेट डॉक्टर साहब। आई हैव आई ट्राई टू लुक आफ्टर द डाइट एंड खाना कम खाते हैं और सही खाते चाहिए, और दैट्स मे बी स्पेशली इन द वीक डेज। बाकी तो वी ईट नॉर्मल फूड ड्यूरिंग द वीकेंड्स एंड स्टफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कमेंट। अच्छा, हमारे एक कॉलर थी सबसे पहले तो जिन्होंने थायराइड का मसला था उनका। वेरी गुड क्वेश्चन। आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट आंसर फॉर यू, बट आई विल ट्राई टू give you some ideas about what are the possibilities. Sometimes the questions are quite complicated, and obviously on the TV, listening to you, I can only give you an idea. I can't give you exact answer, so just bear with me on that. आपने कहा कि आपको thyroid का problem है, and you have a yellow tinge skin in the body. You are 51 years of age. You're taking rosuvastatin, which is used for cholesterol lowering. तो आप वो ले रही हैं आपको, लेकिन ये तमाम मसाइल जो हैं वो पोस्ट कोविड आपने बताया कि स्टार्ट हुए हैं। मसला एक जो कोविड के बाद हम जो देख रहे हैं वो ये है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक कहलाता है, जो कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं। उसमें मैं बाज़ डॉक्टर्स को ऐसे जानता हूँ जिनको कि पोस्ट कोविड सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन शुरू हो गए, आई के, स्किन की फ्लेकीनेस, बालों का गिरना, इस तरह की चीज़ें अक्सर लोगों ने की हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री सर्टन है, इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको ये सर्टन है कि इससे पहले नहीं होता था तो पोस्ट कोविड शुरू हुआ है, तो ये हो सकता है कि लॉन्ग कोविड का प्रॉब्लम हो या पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं कि उसका एक मसला हो। इसके साथ साथ आपकी जो दवाइयाँ हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो जो स्टैटिन्स हैं वो भी तमाम यही साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपने बोला नहीं स्टैटिन स्टार्ट नहीं की थी, उसके पहले से था, तो ऑब्वियसली वी कांट ब्लेम द स्टैटिन्स फॉर दैट, लेकिन वो भी इस तरह के प्रॉब्लम कर सकती हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए आजकल तो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, तो आप ज़रूर उनसे रुजू करें और वो आपको इसके बारे में कुछ न कुछ बताएंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपके लिवर एंजाइम्स ठीक हैं, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरी कोई तमाम चीज़ें चेक हो चुकी हैं, कोई दूसरी बीमारी नहीं है। अगर ये पोस्ट कोविड इशू है तो हर चीज़ नॉर्मल आएगी, और डेफिनेटली that becomes more complicated. We are still learning about COVID. We don't know what kind of side effects some people can get and how long it can last for. तो उसके लिए कोविड क्लिनिक से रब्ता करें और वो आपको शायद they'll keep an eye on it and they will be trying to help out people जिनको कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हमारी एक कॉलर थी। डॉक्टर साहब, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक कॉल ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या क्वेश्चन है, फिर आप इकट्ठे उनको आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। जी बोले। मुझे ना यूरिन की बहुत प्रॉब्लम है, हर वक्त यूरिन बर्न होता है और नीचे जो बहुत टोमी का लो स्थान है वहाँ पे पेन होती है, कभी बहुत शार्प होती है, कभी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने अभी 2 कोर्स एंटीबायोटिक खा लिए 2-3 वीक पहले, लेकिन अभी फिर हो गया। मैं कोई सालन, कोई खट्टी मीठी चटनी चीज कुछ नहीं खा सकती, और खजूर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक खजूर खा लूँ ना तो फौरन यूरिन ऐसे बर्निंग शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मैं 67 हूँ। आपको डायबिटीज है कि नहीं है? जी है, माइल्ड सी है। माइल्ड है डायबिटीज है आपको। और ये यूरिन इन्फेक्शन होता है, ये लैब से टेस्ट हो रहा है या आपको लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है? नहीं, यूरिन इन्फेक्शन कभी कभी बर्न होता है, मैं यूरिन टेस्ट कराती हूँ तो वो कहते हैं इन्फेक्शन नहीं है, बस बर्निंग है। तो लास्ट टाइम मुझे बहुत सख्त हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, ब्लीडिंग भी पेशाब में आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जो बहुत सख्त है, फिर उन्होंने वो किया टेस्ट तो मुझे बताया नहीं, वापस
तो मैं लेकिन आपको- मैंने 2 बार एंटीबायोटिक के 2 कोर्स खा लिए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसके पॉसिबल राइट, डॉक्टर साहब आपको इसका इंशाल्लाह आंसर करेंगे होपफुली। हमारे साथ 2 कॉलर और मौजूद हैं, उनसे बारी बारी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिजवान, मैंने नमाज पढ़ के सोचा कि आप और डॉक्टर साहब सबकी सेहत के लिए दुआएं करते हैं, तो क्यों नहीं मैं भी आप लोगों को आज दुआ देती जाऊं। बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। यार मेरी दुआओं में तासीर देना दे, दस्ते दुआ हम आज उठाए हुए तो हैं आप लोगों के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से कहती हूँ मेरी जिंदगी का सोल्यूशन तो आपने हरी कर दिया कि मुझे कहीं जाके इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपके। डन हुआ क्योंकि मेरे को कोई चीज नहीं बनती, अब तो मैं यहाँ से कभी फ्लाइट पकड़ूं और इंजेक्शन लगवाऊं तो ताकि जिंदा रह सकूं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आप दुआ करते रहिए हमारे लिए, आप सेहतमंद रहें। हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि मेरे हस्बैंड 35 इयर्स उनकी एज है, तो उन्हें टिनिटिस का प्रॉब्लम हो गया। हमने 1 साल से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों से चेकअप करवाए, MRI स्कैन करवाए, सब कुछ करवाए, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा। वो उनको कभी ट्रैवल के सिकनेस की टेबलेट दे देते हैं, कभी कोई टेस्ट लिख देते हैं, कभी कोई टेस्ट, और कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं। कोई डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ या कोई हो, कोई रेमेडी जिससे उनको आराम आ जाए? इज ही अंडर द ENT? जी हैं, कोई टैबलेट नहीं दी उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ ठीक। भी नहीं दिया। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपको इसका आंसर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे को ऐसा बोलना था सर, मुझे लास्ट 6 मंथ से किडनी है ना मेरी डाउन हो रही है, तो पता नहीं चला डॉक्टर लोग को कि मेरे को डायबिटिक है, और मुझे बस वो प्रेशर का दवा दिया और डायबिटीज का, और बोलते कि किडनी का कोई दवा नहीं दे सकते उन लोग बोलते। अच्छा जी, आपकी हर 2 हफ्ते डाउन होती है। पहले 50% था, अभी 30% हो गया, पर मैंने बोला कि मुझे कोई किडनी का दवा दो, पर नहीं देते। तो आप किडनी स्पेशलिस्ट के अंडर हैं? जी मैंने नेफ्रोलॉजी के पास भेजा, पर वो भी बोलता है कि ज्यादा डाउन होगा तो इलाज कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। आपकी एज क्या है? जी एज क्या है? मेरी एज है ना 48। 48 है। आपकी फैमिली में है किडनी का प्रॉब्लम? नो, किसी को नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे। आप डायबिटिक हैं? जी डायबिटिक। ओके, थैंक यू। राइट, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे पास टोटल 5 मिनट का दौरानिया है, और इसमें so I'll try to answer quickly. जी। सबसे पहले हमारी कॉलर थी शाहीन, उन्होंने बोला कि आर्थराइटिस है उनको। एक्चुअली जो आर्थराइटिस उन्होंने बताया उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और सिवियर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होती है। उसमें मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द और सूजन होती है, ख़ास तौर पे आपके जो नकल्स हैं, हैंड्स हैं, पाँव के जोड़ हैं, और नी में, और वरना कहीं भी हो सकती है। जो दवाइयाँ, और ये आर्थराइटिस जो है, इट हैज़ टू बी मैनेज थ्रू द रूमेटोलॉजिस्ट, नॉट ऑर्थोपीडिक। सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस। हम जैसे वेयर एंड टेयर जो दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये उस तरह का नहीं है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ और मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होती है, और जिसको कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट ही ट्रीट कर सकता है। नंबर 1, अगर उनके नी में, उन्होंने असल जो उनका सवाल था वो नी से मुताल्लिक़ था, कि अगर उनके नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, and she suffer from rheumatoid arthritis as well. I forgot her age actually, but फिजियो और दवाई वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ उनके आर्थराइटिस में जो वेयर एंड टेयर का भी आर्थराइटिस है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, तो उनकी नी रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो ये उनके नी से मुताल्लिक़ मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अदरवाइज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फ्लेयर अप होना, उसका फ्लेयर अप ना होना, और जो वो दवाइयाँ ले रही हैं, इट इज़ वेरी स्पेशलिस्ट एरिया and it has to be dealt through the rheumatologist and she need to keep an eye on that. मेरा मशवरा सिर्फ ये होगा कि एक चीज़ देख सकते हैं, हो सकता है नी रिप्लेसमेंट, अगर वो उनका डॉक्टर अलाउ करे तो। अब्बास जो कि लंदन से हैं, उन्होंने सवाल किया था कि आई थिंक उनकी वाइफ को आफ्टर ईयर परफोरेशन हुई इन्फेक्शन के बाद, और उससे होल हो गया, परफोरेशन जिसे हम कहते हैं। 1 साल हो गया है, उनको हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एंड देन शी गेट सम इन्फेक्शन, बट उनका ऑपरेशन का क्या होना चाहिए? देखें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम परफोरेटेड ईयर ड्रम्स जो होते हैं वो ख़ुद रिपेयर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, और उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन जो बेहतर सूरत हाल, इफ़ शी इज़ यंग देन आई वुड से वेट एंड सी हाउ इट गोज़। अगर उन थोड़ा ख्याल रखें, पानी ना जाने पाए, कान में कोई
چیز نہ ڈالیں، لائک کاٹن بڈز وغیرہ نہ ڈالیں، خیال رکھیں تھوڑا سا، تو ہو سکتا ہے یہ وقت کے ساتھ خود ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ایئر ڈرم پرفریشن جو خود ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی شی ہیز ٹو گیٹ دی آپریشن ڈن. دوسری ہماری کالر تھی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ ان کو پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہے اور وہ ڈائبیٹک بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ یورین کے انفیکشن کے لیے ٹریٹمنٹ کراتی ہیں اور اس کے چیک بھی کرائے، لیکن یورین انفیکشن بھی نہیں نکلتا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، اور میں بولوں گا میں نے کیوں پوچھا ان سے جب انہوں نے کہا کہ ان کا نگیٹو ہے، کہ ڈائبٹیز میں اکثر لوگوں کو، خاص کے خواتین کو، اور جن کا ویٹ زیادہ ہے، ان کو وجائنل تھرش ہو جاتا ہے. وجائنل تھرش بیسکلی ایک فنگل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ڈائبیٹکس میں بڑا کامن ہے. وہ ویسے تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیشاب کی جگہ پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی سنسیشن کیا ہوتی ہے؟ ایچنگ کا ہونا، پیشاب کا زیادہ آنا، سنسیشن ہونا، پیشاب کی جیسے کہ سنسیشن آتی ہے وہ ہونا، یہ تمام وجائنل تھرش کی انڈیکیشن ہو سکتی ہیں. ڈائبیٹکس میں بہت کامن پرابلم ہے. تو انہوں نے صحیح کیا کہ یورین کے انفیکشن یعنی کہ بلیڈر انفیکشن کے لیے چیک کرا لیا. اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک لینی پڑے گی، لیکن کیونکہ انہوں نے کہا وہ نیگیٹو تھا، اس لیے میں وجائنل تھرش کے بتا رہا ہوں. آپ اس کے لیے، اس میں آپ کو ڈائبٹک کا کنٹرول بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈائبٹیز اپنا کنٹرول کریں، ویٹ ریڈکشن کریں، اور تھرش کی کچھ دوائیاں آتی ہیں وہ یوز کریں، ٹیشو پیپرز، ویٹ وائپس وغیرہ سے اجتناب کریں. بعض دفعہ سوپس اور واشنگ اپ لکوڈ وغیرہ ایون آپ کے جو ہے وہ اس کو ٹریگر کر سکتے ہیں، تو سوپ وغیرہ سے، شیمپو وغیرہ سے تھوڑا سا اجتناب کریں، ببل باتھ وغیرہ سے اجتناب کریں، صرف پانی سے دھوئیں اس ایریے کو اگر آپ کو وجائنل تھرش ہے. اور اس کی کریم آتی ہے، پیسریز آتی ہیں، اوور دا کاؤنٹر بھی لے سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے جی پی سے بھی آپ لے سکتی ہیں. تو یہ تو ان کا. دوسری ہماری ایک کالر تھیں جنہوں نے ایک سوال کیا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں از 35 ایئرز آف ایج اینڈ ہیز گاٹ ٹینیٹس. واٹ از ٹینیٹس؟ ٹینیٹس از بیسکلی اس کائنڈ آف اے وسلنگ ساؤنڈ. سی ٹی سی بجتی ہے ہمارے کانوں میں، ہر وقت آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ دیٹس کالڈ ٹینیٹس بیسکلی. یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علاج بڑا مشکل ہے. ایک جو چیز انہوں نے بولی کہ وہ ای این ٹی کے انڈر ہیں. اکثر لوگ جو ہے ٹینیٹس میں جو مبتلا ہوتے ہیں اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ کافی کارآمد ہوتی ہیں. اپنے جی پی سے ضرور ڈسکس کریں، وہ آپ کو شاید اس بارے میں بتائے گا کہ whether he can use it or not. باقی سوال کچھ رہ گئے، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. I think رضوان. یس اونلی 20 سیکنڈ. جو کویسچن رہ گیا ہے اس کا انشاءاللہ آنسر ہم کوشش کریں گے سوشل میڈیا پر دے دے یا پھر نیکسٹ پروگرام میں. آپ لوگوں نے آج جو سوالات کیے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیے. ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے مہینے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.